بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں شداد کا حال پیش کرتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے شداد کا ذکر حضرت ہود کے بیان کے بعد کیا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق بھی عاد کی قوم سے ہی تھا تاکہ ایمان والے ان سے نصیحت حاصل کریں۔ عاد قوم میں شداد اور شدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ شام یعنی کہ سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ شدید اور ان کے لوگ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدے رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عدالت میں دو آدمی آئے، ان دونوں میں ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا قطع خریدا اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا، پھر میں نے اس زمین پر ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لیکن یہ لیتا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور اس میں کچھ اس میں ہے، سب اس کا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ کیسا تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تم دونوں کو آپس میں بیاہ دو اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ ایسا تھا وہ انصاف پسند راجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک پر ہی مرا۔ شدید کے بعد شداد گدی پر بیٹھا، حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی۔ بولا اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو ان کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت ہود نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی۔ شداد بولا یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی ہیرے جواہر مشک کے ڈھیر لگ گئے اور ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کر لی گئی۔ ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈال دی گئی۔ ایک غریب کی امیدوں سے بھی بڑی لمبائی، غریبوں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیوار تیار ہونے لگی۔ وہ ابتدا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج ایسی عمارتیں کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھی، چھت پر سونے کے پنکھوں سے سجایا گیا تھا، ستون و اس کے بلوری تھے اور ایک جگہ سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے، ان کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا گیا تھا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے گزرتی تھی تو رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ ان کی زمین میں مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھوایا تھا۔ 12,000 کنگورے ان کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے گئے تھے۔ کنگوروں کو سرخ سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت ہی خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ منموہک باغ 500 ورش میں تیار ہوا۔ پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تب شداد کو اس کی خبر دی گئی۔ شداد ایک بھاری فوج کو لے کر چلا اور اس جنت کو دیکھے وہاں پر قیام کرے۔ ابھی وہ ایک فلقات ہی چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ ارادہ تھا کہ اگلے دن پھر سفر شروع ہوگا۔ اسی بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھی۔ شداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر بہت دور نکل گیا تو ایک بھیانک قسم کی سوار پر نظر آیا۔ اس سے پوچھا کیا اس عمارت بنانے سے تجھے امان مل جائے گی یا تو اس میں رہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ شداد کانپ گیا، پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں مقلب الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے گڑ گڑا کر اس سے عرض کیا مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دے،
پھر تجھے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا۔ بتایا یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی مہلت نہ دینے کو مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکال دی، جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنائے دل دل ہی دل میں بھری رہ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک بار اللہ کی اور سے اسرائیل سے پوچھا گیا کہ مدتوں سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، بتا کیا تو نے کبھی کسی پر رحم کیا ہے اور اس کی جان نکالتے وقت تجھے دیا بھی آئی؟ بولا خداوند میں تو سب پر دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کس پر زیادہ دیا کی؟ تب اسرائیل نے بتایا کہ ایک دن ایک کشتی میں نے آپ ہی کے حکم سے توڑ دیا تھا اور موجوں سے گر کر وہ کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ تب اسرائیل نے بتایا کہ ایک دن ایک کشتی کو میں نے آپ ہی کے حکم سے توڑ دیا تھا اور موجوں سے گر کر وہ کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی تھی، اس پر سوار تمام لوگ بھی ختم ہو گئے تھے، ہاں صرف ایک عورت بچا لی گئی تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ عورتوں کو فرشتوں نے ایک زنجیر میں پہنچا دیا، وہیں اس کو ایک لڑکا جنم دیا۔ آپ کا حکم ہوا کہ اس عورت کی بھی جان نکال لو اور لڑکے کو وہاں سے اس عورت کے پہلو میں ڈال دو۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے کہ اس لڑکے کا کیا ہوگا، یہ تو تڑپ کر مر جائے گا یا اس درندے کھا جائیں گے۔ خداوندہ یہی سوچ کر میں رو دیا۔ مجھے ایک تو اس کے بچے پر دیا آئی اور دوسرے اب آئی جب شداد کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس بیچارے نے کئی سو سال سے عمارت بنوائی تھی لیکن اسے ایک نظر بھی دیکھنے کو نہ ملی اور اس کی حسرتیں دل ہی دل میں رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے دیا کی تھی، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم کر دیا تھا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی مت ستانا، بلکہ پھولوں کے پتے اڑوا کر اس کے واسطے فرش بنواؤ اور اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بہائی۔ اس طرح میں نے اس کی جان بچائی، پالا پوسا، یہاں تک کہ اس کو حکومت کا مالک بنا دیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی میری ناشکری کرنے لگا، بلکہ خدا خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس پر تو غضب نازل ہونا ہی تھا۔ نعوذ باللہ۔